الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سمت کی عظیم ماں اور بہنوں، اللہ پاک نے اس کائنات کو بہت تھوڑے سے وقت کے لیے بنایا ہے. اس کا رہنے والا انسان، اس کو زندگی اس دنیا کی بہت مختصر سی دی ہے. یہ انسان ہمیشہ سے تھا تو نہیں، لیکن ہمیشہ رہے گا. اس کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. دنیا سے چلا تو جائے گا لیکن مرے گا نہیں، منتقل ہوگا. اسی لیے کہا جاتا ہے انتقال ہونا. تو ایک دنیا کی زندگی ہے، پھر یہاں سے منتقل ہو کر قبر کی زندگی ہے، پھر حشر کے میدان ہیں، اور حشر کے میدان کے بعد سوال و جواب ہیں، اور پل صراط ہے، وہاں سے گزرنا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں. اس لیے ہم سب کو چاہیے دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری کر لیں، آخرت کی تیاری کر لیں. اور آخرت کی تیاری سے ہماری یہ دنیا کی زندگی بھی بن جائے گی. کیونکہ اس دنیا کو اللہ رب العزت نے اعمال سے جوڑا ہے. اعمال صحیح ہوں گے تو حالات صحیح ہوں گے، اعمال خراب ہوں گے تو حالات بھی اوپر سے آنے والے خراب ہوں گے. کیونکہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے ہو رہا ہے. کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ ہی کے حکم سے ہو رہا ہے. اللہ ہی اس دنیا کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں. اللہ ہی کے حکم سے دنیا ساری کائنات چل رہی ہے. ہاں، عزتوں کا مالک بھی اللہ ہے، ذلت کا مالک بھی اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک بھی اللہ ہے، صحت کا مالک بھی اللہ ہے، تندرستی دینے والا بھی اللہ ہے، زمین کو بچھانے والا بھی اللہ ہے، آسمان کا بلند کرنے والا بھی اللہ ہے، چاند سورج کو مسخر کرنے والا بھی اللہ ہے، ستاروں کا سجانے والا بھی اللہ ہے. ہر چیز کا خالق، مالک، رازق صرف اور صرف کون ہے؟ ایک اللہ ہے. لا الہ
الا اللہ، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی درد دکھ دور کرنے والا نہیں ہے۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ زمین کو بچھانے والا بھی اللہ، آسمان کا بلند کرنے والا بھی اللہ، آسمان سے بارشوں کو برسانے والا بھی اللہ، اور اس سے زمین سے غلہ اگانے والا بھی اللہ، اور باغات کے اندر پھولوں کو پھلوں کو کھلانے والا اور لگانے والا بھی اللہ، اس کے اندر مٹھاس اور کھٹاس رکھنے والا بھی اللہ ہے۔ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم سارے کے سارے اللہ کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ ہم سب اللہ کے کون ہیں؟ محتاج ہیں۔ اللہ کے سوا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ کے حکم کے بغیر ہم پلک نہیں جھپک سکتے، اللہ کے حکم کے بغیر ہم بول نہیں سکتے، اللہ کے حکم کے بغیر ہم سن نہیں سکتے۔ اللہ چاہیں گے تو ہم سنیں گے، اللہ چاہیں گے تو ہم دیکھیں گے، اللہ چاہیں گے تو ہم بولیں گے۔ میں بول رہا ہوں اللہ کے حکم سے بول رہا ہوں، آپ سن رہی ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے سن رہی ہیں۔ اللہ یہ توفیق چھین لے تو کوئی کتنی ہی طاقت لگا لے تو وہ کہے میں دین کی مجلس میں چلی جاؤں، اور اللہ نہ چاہے وہ کبھی بھی دین کی مجلس میں نہیں آ سکتی۔ یہ مجلس جس میں آپ بیٹھی ہیں، یہ اتنی قیمتی مجالس ہیں، اتنی قیمتی مجالس ہیں کہ یہاں پر بات کا سننا اور اس کو یاد کرنا اور اس پر عمل کرنا، فرمایا ہزاروں رکعت کے ثواب سے زیادہ ثواب یہاں ملتا ہے، اور باہر کی ہزاروں مجلسوں سے بہتر یہ مجلس ہے۔ اور یہ مجلس وہ مجلس ہے کہ جس کے اندر فرشتے جس کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، یلتمسون اہل الذکر، فرشتے تلاش کر رہے ہوتے ہیں ذکر والوں کو، اذا وجدوا قوما یذکرون اللہ عز وجل، جب وہ اس قوم کو پاتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہی ہو تو گھیرا لگاتے ہیں، زمین سے آسمان تک تانتا بنتا ہے، صفیں بنتی ہیں، اللہ باوجود علم کے دریافت فرماتے ہیں ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح میرے بندے کیا کر رہے ہیں، تو جواب دیا جاتا ہے کہ یا اللہ آپ کے ذکر میں مشغول ہیں، آپ کی وحدانیت، آپ کی تقدیس تسبیح بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حل رعونی، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں لا رعوکا، اللہ کی قسم واللہ لا رعوکا، آپ کو دیکھا تو نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ہوتا اگر یہ مجھ کو دیکھ لیتے؟ فرشتے کہتے ہیں اور بھی زیادہ آپ کی بڑائی، آپ کی تعریف، آپ کی بزرگی بیان کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں جہنم سے پناہ مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حل رعوہا، کیا انہوں نے اس جہنم کو دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں لا واللہ ما رعوہا، اللہ کی قسم اس کو دیکھا تو نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں اور بھی زیادہ خوف کھاتے، اور بھی زیادہ اس سے بھاگتے۔ اللہ فرماتے ہیں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں یسألک الجنہ، جنت کی طلب میں بیٹھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا رعوہا، کیا انہوں نے اس جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں لا واللہ ما رعوہا، اللہ کی قسم اس جنت کو دیکھا تو نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیف لو رعوہا، کیا ہوتا اگر یہ اس جنت کو دیکھ لیتے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اگر یہ اس کو دیکھ لیتے اور بھی زیادہ ان کی طلب بڑھ جاتی، اور بھی زیادہ اس کی طرف دوڑ لگاتے۔ اللہ فرماتے ہیں اشہدکم غفرت فی مجالسہم، تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان مجلس والوں کی بخشش کر دی۔ فی یقوم ملک من الملائکہ، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں یا اللہ فیہ فلان لیس منہم انما جاء لحاجتہم، ان میں ایک شخص تو ایسے اپنے کسی کام کے لیے آیا تھا، اس کی تیری بات سننا تو مقصود نہیں تھی، اور جنت کی طلب تو مقصود نہیں تھی، اور جہنم سے بچنا تو مقصود نہیں تھا، جنت کی طلب میں تو نہیں بیٹھے، تو ملاقات کے لیے آیا تھا کسی سے، اس کو تو اپنا ہی کوئی کام تھا اس لیے آیا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ مجلس اتنی بابرکت ہے،
کوئی کسی بھی نیت سے آیا ہو، اس میں کوئی بھی نامراد نہیں، سارے ہی بامراد ہیں، سبھی کی میں نے بخشش کر دی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی مجالس عطا فرما دے اور ہمیں ان مجلسوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور سننے کی توفیق عطا فرما دے۔ نہ سننا دین کی بات کا یہ منافق اور کافروں کا عمل ہے۔ وہ کہتے تھے کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، شور مچاؤ، جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو؟ شور مچاؤ، بات نہ سنو، بات نہ سنو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ ہاں؟ اور جب بات نہیں سنی، کافر ہوئے، دین سے دور ہوئے، اسلام کو مانا نہیں اور شرک کی لعنت میں مبتلا رہے، بدعتوں کے اندر گھرے رہے، تو پھر کیا ہوا؟ موت آئی، جہنم کا دروغہ کہنے لگا الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، تمہارے پاس کوئی آیا نہیں تھا ڈرانے والا؟ آج کے دن سے تم جہنم میں جا رہو، کیا ہو گیا تھا تم کو؟ کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا؟ ہاں آیا تو تھا، لیکن اب تو فیصلہ ہو چکا، پھر حسرت کریں گے۔ ہاں کاش کہ ہم سن لیتے اور بات کو مان لیتے، ہاں، اور پھر کہیں گے اللہ ہمیں واپس لوٹا دینا، کننا نعمل، ہم اب وہ عمل کریں گے، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اب ہم نیک عمل کر کے آئیں گے، وہ نہیں کریں گے جو ہم پہلے کرتے تھے۔ پہلے کیا کیوں نہیں؟ کیونکہ سنا نہیں، کیونکہ سنا نہیں۔ اس لیے سننا، ایمان والا کیا کہتا ہے؟ انا سمعنا، ہم نے سنا بھی، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا بھی اور اطاعت بھی کی۔ کافر تو سنتا ہی نہیں، منافق کیا کہتے ہیں؟ سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی، ہم نے سنا اور کیا کی؟ نافرمانی کرتے رہے، نافرمانی کرتے۔ اس لیے اپنی نیتوں کو خالص کر کے یہاں بیٹھا جائے، خالص کر کے بیٹھا جائے۔ آج کا موضوع ہے بھئی نیک اعمال کے اثرات انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں۔ ارے اعمال تو اعمال ہیں، نیتوں کے بھی اثرات پڑتے ہیں، نیتوں کے بھی کیا پڑتے ہیں؟ اثرات پڑتے ہیں انسان کی زندگی کے اوپر، نیتوں کے بھی اثرات پڑتے ہیں۔ وہ فرمایا ایک بند کمرے میں بیٹھ کر کوئی عورت، کوئی مرد کسی کے بارے میں غلط سوچتا ہے، برا سوچتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل میں اس کی نفرت ڈال دیتے ہیں۔ یہ اثرات ہیں کسی کے بارے میں غلط سوچنا اور کسی کے بارے میں غیبت کرنا، بند کمرے میں بیٹھ کر ہی ہو رہی ہے، اس کے علم میں بھی نہیں ہے، لیکن اس کے دل کے اندر سے محبت آہستہ 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 ختم ہوتی چلی جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ عمل کا اثر ہوتا ہے۔ عمل کا کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے، عمل کا اثر ہوتا ہے۔ یہ میں نے جو آیت پڑھی، فرمایا مرد ہو یا عورت ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، اگر وہ ایمان والا ہے، اعمال کرنے والا ہے، اللہ رب العزت فرما اس کا اثر کیا ہے؟ فلنحینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کو کیا دیں گے؟ حیات طیبہ دیں گے، پاکیزہ، خود غرضی والی زندگیاں نہیں ہوں گی اس کی، پاکیزہ زندگی ہوں گی، اور بری معاشرت والی زندگی نہیں ہوگی، اچھی معاشرت والی زندگی ہوگی، رزق حلال دیا جا رہا ہوگا، ایک پاکیزہ زندگی ہم اس کو عطا فرمائیں گے، نیک صالح زندگی اس کی ہوگی، اور نیک صالح زندگی ہوگی تو اعمال کر رہا ہوگا، اس عمل کا اثر پڑ رہا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، اب یہ لا الہ الا اللہ کے دیکھیں، ایک ہوتا ہے اجر اور ایک ہوتا ہے اثر، ایک ہوتا ہے اجر جو کہ آخرت میں ملے گا، لیکن یاد رکھیے اس کا ایک اثر ہے جو دنیا میں ملتا ہے، دنیا میں ملتا ہے۔ کہتے ہیں جناب 100 دفعہ صبح اور شام کو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، قیامت کے دن 14ویں رات کی چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ اجر تو الگ ہے کہ نامہ اعمال کو، زمین آسمان کے خلے کو نیکیوں سے بھر دیا جاتا ہے تو اجر ہے، اثر اس کا کیا ہے؟ اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا آخرت میں، اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ کہ 100 سالہ کافر ہے لیکن کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ اس کا اثر ہوا۔ بدلہ تو ملے گا جنت کے اندر، آخرت میں جزا تو ملے گی، اجر تو ملے گا اس لا الہ الا اللہ کے پڑھنے پر، لیکن اس کا ایک اثر ہے جو اس کی زندگی پر پڑتا ہے۔
جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، درد دکھ دور کرنے والا نہیں ہے، مختار کل کوئی نہیں ہے، شفا دینے والا کوئی نہیں ہے، رزق دینے والا کوئی نہیں ہے، اللہ ہی پر توکل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اور جب اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں تو دنیا والوں کے سامنے ادھر ادھر وہ ذلیل و خوار ہوتا نہیں پھرتا۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے کس کے پاس جاتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے پاس جاتا ہے اور اللہ سے اپنی حاجت مانگتا ہے اور اللہ اس کی حاجت کو کیا کر دیتے ہیں؟ پورا فرما دیتے ہیں۔ روایات میں آیا، اللہ پاک کہوں بیشی معاف فرمائے، میں جس کو کوئی حاجت پیش آئے اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے اور اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ رب العزت ہی پر بھروسہ کرے اور اسی سے مانگتا رہے، اللہ رب العزت پورے ایک سال کی حلال روزی کی ذمہ داری لے لیتے ہیں اس کی۔ آپ اندازہ لگا لیجیے یہ مانگنے کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے، دعاؤں کے کتنے اثرات ہوتے ہیں، کتنے اثرات ہوتے ہیں۔ ہاں، نیت کے اثرات ہوتے ہیں، تو مانگنا تو پھر بہت بڑی چیز ہوتی ہے، عمل کا تو بہت زبردست اثر ہوتا ہے۔ ہاں، دنیا کے اسباب کے وہ اثرات نہیں ہوتے جو اعمال کے اثرات ہوتے ہیں، جو عمل کے اثرات ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے دل و دماغ میں یہ بیٹھ گیا، معاشرے کے اندر یہ بات جو ہے پھیل رہی ہے کہ جناب والا جتنی بھی نیکیاں کرو اس کا اجر کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا۔ اور ان کا یقین یہ بنتا جا رہا ہے کہ بھئی دنیا میں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ارے بھائی دنیا میں بھی فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اس کا۔ نیت کے میں کہہ رہا تھا اثرات ہوتے ہیں، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک بادشاہ تھا، جا رہا تھا، اس کو جنگل میں کہیں پر پیاس لگی، اور جب اس کو پیاس لگی تو اس نے اپنے خادموں سے کہا بھائی پانی لے کر آؤ۔ وہ چلے گئے سارے کے سارے ڈھونڈنے کے لیے، پانی ڈھونڈنے وہ پانی تو ملا نہیں، انار کا باغ نظر آ گیا ان کو۔ انہوں نے پوچھا بھائی یہاں کا مالک کون ہے، کس کا ہے، مالک کون ہے، مالک کون ہے؟ وہ تو پتہ چلا بھائی فلاں ہے۔ کو لے کر آئے، کہنے لگے بھائی پانی پلا دو۔ پانی تو نہیں ہے میرے پاس بھی اتفاق سے، ایسا کرو اس کا جو ہے رس پی لو۔ اس نے انار توڑا بڑا سا اور اس میں سے جوس نکالا اس کا، اور اس کو رس نکال کے وہ گلاس بھر کے دے دیا۔ اب بادشاہ نے پیا، بڑا میٹھا، اور پیتا گیا، اور اس کو یہ خیال آتا گیا کہ میرے ملک کے اندر ایسے بڑے بڑے باغ ہیں اور اس پہ میں نے ٹیکس نہیں لگایا، اس پہ ٹیکس لگاؤں۔ وہی نیت کی خرابی شروع ہو گئی، نیت کی خرابی شروع ہو گئی۔ پی لیا، اس نے کہا ایک اور پیتا ہوں، اس نے کہا بھائی ایک اور لے کر آؤ، وہ واپسی چلا گیا۔ اب وہ توڑ کے لے کر آیا اسی درخت سے، اسی کوالٹی کا ویسا ہی بڑا سا انار، اور اس میں سے رس نکالا ویسے ہی سرخ، لیکن پی کے دیکھا تو کھٹا۔ کہنے کہ بھائی یہ کس قسم کا تم انار لے کر آئے ہو؟ پہلے والا تو میٹھا تھا، تم کو پہچاننا ہی کیا نہیں؟ کہنے لگے بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے، مجھے لگتا ہے یہ وقت کے بادشاہ کی نیت تبدیل ہو گئی۔ جب نیت تبدیل ہوئی، انار اچھا خاصا میٹھا انار کھٹا ہو گیا، میٹھا انار کیا ہو گیا؟ کھٹا ہو گیا۔ کہنے لگا اچھا ایک اور لے کر آؤ، وہ دوبارہ چلا گیا۔ اس نے یہاں اپنی نیت کو درست کر لیا، بولے اللہ میری توبہ، خواہ میں نے ٹیکس لگانے کی نیت کی، اس نے اپنی نیت کو تبدیل کر لی۔ اب جو تیسری مرتبہ انار کا جوس آیا وہ زبردست قسم کا میٹھا۔ تو یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے؟ عمل کے اثرات چل رہے ہیں، نیت کے اثرات چل رہے ہیں، نیت کے اثرات۔ تو عمل کے تو اس سے بہت آگے تک اثرات جاتے ہیں، بہت آگے تک اثرات جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ قرآن پاک کے اندر ایک قصہ آتا ہے بلعام بن بعورہ کا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ فرمایا ایک بندہ تھا بنی اسرائیل میں، جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اس کی قوم کی طرف، قوم عمالقہ کی طرف، تو وہاں ان لوگوں کو پتہ چلا، تو وہاں کی قوم جو تھی وہ اس بندے کے پاس ہے۔ اور یہ جو شخص تھا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو ہم نے اپنی نشانیوں کا علم دیا تھا، پرانی کتابوں کا، دین کا، اللہ کی آیات کا، اللہ کی نشانیوں کا بڑا علم تھا، بہت بڑا عالم تھا۔ صرف عالم ہی نہیں تھا بلکہ مستجاب الدعوات تھا، جو دعائیں کرتا تھا قبول ہوا کرتی تھی، اتنا بڑا آدمی تھا۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے انتہائی درجہ عبرت کا قصہ ہے۔ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھاتے ہیں، ہاں،
ہم بھی قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں کئی سالوں سے، اور اس کو پڑھ رہے ہیں اور اس کو سیکھ رہے ہیں اور اس کا مذاکرہ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور اس کی حالت تو یہ تھی، وہ تو مستجاب الدعوات تھا، بالکل اللہ کا اتنا مقرب تھا. تو قوم اس کے پاس آئی کہ آ کر کہنے لگی یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بد دعا کرو. اس نے کہا عقل کی باتیں کرو، یہ تم نبی ہیں، نبی کے متعلق تم کہہ رہے ہو میں بد دعا کر دوں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ میں تو نہیں کر سکتا، اتنا خطرناک بات کروا رہا ہوں مجھ سے، میں تو نہیں کر سکتا یہ کام. انہوں نے بہت سارا سونا چاندی مال و دولت عیش و عشرت کا سامان جمع کر کے اس کے سامنے رکھا، دولت بھی عورت بھی. میں اب بتا دوں، وہ پھسل گیا اور خواہشات کے پیچھے چل گیا، اور آخر کار وہ اس پر آمادہ ہو گیا کہ چلو بھائی میں بد دعا کر دوں گا. نیت خراب ہو گئی اور اس نے بد دعا کرنی شروع کی. لکھا ہے اس آیات کی تفاسیروں میں اور تواریخ میں کہ جناب والا اس نے جب دعا کرنی شروع کی ہے تو اس کی کتے جیسی زبان ہو. اس میں مفسرین نے دو قول ارشاد فرمائے. ایک تو فرمایا کہ حقیقت کے اندر اس کی زبان لٹک گئی باہر، اور وہ بد دعا کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، بد دعا نکلتی تھی اس کی اپنی قوم کے لیے، کہ اپنی قوم کے لیے بد دعا نکل رہی. کتے کی طرح ہو گیا. کیوں؟ جیسے کتے میں حرص ہوتی ہے، بعض حضرات نے فرمایا اس طرح وہ حریص ہو گیا تھا. بعض حضرات نے فرمایا حقیقت میں اس کے کتے جیسی زبان لٹک گئی. یہ اس کی حالت ہوگی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. سناؤ ان کو قصہ، ہاں تو شیخ والیوں کو. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تفکر کریں، غور کریں. مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. سناؤ قصہ ان کو، بہت بڑے برے حالات گزرے ہیں پہلے لوگوں کے اوپر. ان قصوں سے عبرت پکڑیں، سمجھیں ان قصوں کو. ہم بھی قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں، جو نہیں پڑھ رہے بیچارے ان کا تو کیا ہی کہنا ہے، ان کے تو کیا ہی کہنا ہے. ان کے حالات تو کہاں جا رہے ہیں. ہم کیا چاہ رہے تھے؟ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. خواہشات کے پیچھے پڑ گیا. ہم تو چاہ رہے تھے اس کو بلندیوں پر پہنچا دیں. ہمارے ساتھ بھی اللہ یہ چاہتے ہیں ہم کو بلندیوں پر پہنچا دیں. ہم کو ایسا ماحول دیا، مساجد کا ماحول، مدارس کا ماحول، تبلیغ کا ماحول، جہاد کا ماحول، تصوف کا ماحول. کتنے ماحول اللہ رب العزت نے ہم کو دیا. ہم قدر تو کریں. 30,000 عورتوں میں سے 30 عورتیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں. 30,000 عورت یہاں موجود ہے. ذرا آپ مردم شماری کرا لیں یہاں پر. 30,000 سے کم نہیں ہوں گی، زیادہ ہی ہوں گی. لیکن دین کا علم کتنا حاصل ہو رہا ہے، دین کو کتنے لوگ ہم سمجھنے کے لیے آ رہے ہیں. کتنے بچے ہمارے عالم دین بن رہے ہیں. 30,000 کم و بیش بچے بھی ہیں. 50 60 70 80 بہت زیادہ لگا لو کہتا میرے کو 100 بچے عالم دین بن رہے ہوں گے ہمارے دہلی کالونی سے. اللہ اللہ نے یہ ماحول عطا فرمایا، اس کی قدر کر، اس کی قدر کر. اور پھر فرمایا ہم نے بہت سارے جن اس کو جنم کے لیے چھوڑا ہے. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. فرمایا دل دیا ہے سوچتے ہیں، کان دیے ہیں سنتے ہیں، آنکھیں دی ہیں دیکھتے ہیں. عبرت کی نگاہ نہیں ہے. دیکھ نظر آ رہا ہوتا ہے سب کچھ، لیکن اس سے عبرت نہیں پکڑتا. نظر آ رہا ہے، عبرت نہیں لے رہے. دل دیا ہے، سوچ نہیں رہے، تدبر نہیں کر رہے، تفکر نہیں کر رہے. کیا کرنا چاہیے تھا کر کیا رہے، سن نہیں رہے. سنتے ہی اللہ رب العزت ہم سب کو سننے کی اور سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمائے ایسے لوگ جو توجہ نہیں دیتے ہیں دین کی طرف اور دین اسلام کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں، اولئک کالانعام. فرمائے یہ چوپایوں کی طرح، کتوں کی طرح ہیں. ابھی جماعت چلی رہی ہے میرے خیال علاقے میں ہی ہے. پرسوں درس ان سے ملاقات ہوئی، کارگزاریاں انہوں نے سنانی شروع کی. ایک ملک کی کارگزاری سنا رہے ہیں، عیاش ملک
کہنے لگے وہاں تشکیل ہو گئی، وہاں ہم نے دیکھا لوگوں کی حالت ایسی خراب ہے، ایسی خراب ہو گئی کہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں. کسی کے دل میں آتا ہے میں کتا بن جاؤں تو کتا بننے کے لیے وہ چلا جاتا ہے، اپنی شکل کتے جیسی بنوا لیتا ہے، گلے میں زنجیر ڈال لیتا ہے، بسوں کے اندر کتوں کی سیٹوں میں جا کر بیٹھتا ہے اور اس کو لوگ بٹھا بھی دیتے ہیں. ایک لڑکی کے بارے میں کہنے لگے اس کو بلی بننے کا شوق آ گیا. وہ ہوٹل میں گئی، وہ ان سے کہہ رہی ہے یہاں پہ بیت الخلاء کے اندر واش روم میں مٹی لا کے رکھو. اس کی امی سے کہا یہ مٹی کیوں، کیا خیریت ہے؟ کہنے لگے اس کو صبح کو دل چاہ رہا تھا بلی بننے کا، یہ بلی بن گئی، اور بلی تو پوٹی کرتی ہے اس پر مٹی میں، لہٰذا اس کے لیے مٹی لاتے ہو. پاگل ہو گئے بالکل. اولئک کالانعام، چوپایوں سے، بل ہم اضل، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہو گئے. اللہ اکبر، ان سے بھی زیادہ گمراہ. آیت کی تفسیر دیکھی کہ چوپایوں سے زیادہ انسان تو اشرف المخلوقات تھا، ان سے زیادہ بدتر کیسے ہو گیا؟ ایک تفسیر نظر سے گزری، اس میں فرمایا اس لیے چوپایوں سے اور کتوں، چوپائے کے اندر کتا بھی ہے نا، پیچھے کتے کا تذکرہ بھی ہوا ہے، اور چوپائے کے اندر خنزیر بھی ہے، چوپائے کے اندر سارے ہی جانور آ جاتے ہیں، تو ان سب کے سب سے بدتر کہہ دیا اس کو. آخر وجہ کیا ہوگی؟ آخر وجہ کیا کہ ان سب سے بدتر ہے؟ تو فرمایا اس لیے کہ جو چوپائے ہیں یہ اپنے مقصد کو پہچانتے ہیں، ان کا مقصد ہے پیٹ بھرنا، خواہش کو پوری کرنا، ان دو کاموں پر ان کی محنت لگ رہی ہے اور اس کے مقصد کے اندر یہ اپنا چکر لگا رہے ہیں، صبح سے شام تک اس میں گھومتے رہتے ہیں، اور جو جن کی رات کو جاگنے کا معمول ہے وہ رات کو اپنے ہی اعمال کر رہے ہوتے ہیں، انہی دو فکروں کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اپنے مقصد کو پہچانا، اس کے اوپر وہ جو ہے اس کے حصول میں محنت بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ انسان اس نے اپنے مقصد کو ہی نہیں پہچانا. پہلے اولئک کالانعام کہہ دیا کہ چوپایوں کی طرح ہے، پھر فرمایا ان کی طرح انہوں نے تو اپنے مقصد کو پہچانا، اس نے تو مقصد کو ہی نہیں پہچانا، بل ہم اضل، لہذا ان سے بھی زیادہ گمراہ ہو گئے. وہ تو مکلف ہے نہیں، جو دل چاہا کھا لیا پی لیا. ارے تم تو مکلف تھے، تم تو حلال کھاتے، تم کو کیا ہو گیا؟ تم حرام کھا رہے. علماء نے فرمایا کہ حلال کھانا یہ اب ایک عمل ہے، اس کا ایک تو اجر ہے، اور فرمایا ایک اثر ہے. اس کا اثر یہ ہے جب آدمی حلال کھاتا ہے تو پاکیزہ، جب حلالاً طیبہ کھاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جو ہے اعمال کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے. یہ اس کا اثر ہے. ہر چیز کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، ہر عمل کا اپنا ایک اثر ہے. حلال کھانے کا اپنا ایک اثر ہے، ذکر کا اپنا ایک اثر ہے، تلاوت کا اپنا ایک اثر ہے. تو فرمایا جب ایمان اعمال والی کوئی بھی مرد ہو عورت ہو، یہ نہیں کہا کالا ہوگا تو اس کو میں دوں گا، گورا ہوگا تو اس کو دوں گا، کوئی مالدار ہوگا تو اس کو میں دوں گا، نہیں. غریب ہو، امیر ہو، کالا ہو، گورا ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، آقا ہو، غلام ہو، کوئی بھی ہو، مرد ہو عورت ہو، ایمان والا عمل صالح والا ہو، اس کو ہم فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو کون سی زندگی دیں گے؟ پاکیزہ زندگی. پاکیزہ. سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کے بعد اب نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو سب سے پہلے کیا کرے گا؟ وہ وضو کرے گا. وضو سے پہلے بھی کیا ہوگا؟ وہ اپنے آپ کو چیک کرے گا کہ میں جو ہے غسل ہے میرا کہ نہیں ہے، تو غسل کرے گا کہ پاکیزہ زندگی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. پھر وضو کر رہا ہے، پھر وضو کے اندر پھر پاک ہو رہا ہے، پھر جہاں کھڑا ہو رہا ہے اس جگہ کو پاک کر رہا ہے، وہ جگہ پاک ہو رہی ہے. ہاں، پاکیزہ زندگی شروع ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ظاہراً بھی پاکیزہ ہو رہی ہے، باطناً بھی پاکیزہ ہو رہی ہے، پاکیزہ زندگی مل رہی. پھر اب اس نے جناب علی جب وضو کر لیا اور جگہ بھی پاک ہو گئی، اب اپنے بدن بھی پاک کر لیا، کپڑوں کو دیکھ رہا ہے، کپڑے تو کہیں ناپاک نہیں ہیں، کپڑے بھی پاک. تو نمازی آدمی ظاہر میں بھی پاک صاف رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب نماز پڑھتے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اب جب نماز پڑھی اس نے، اس عمل کا ایک اور اثر ہو گیا، فاحشات سے اور منکرات سے روک رہی ہے. لیکن شرط یہ بشرطے کہ نماز بھی نماز ہو. ایسے تو نماز تو پڑھ رہے ہیں، دل دماغ کہیں کا کہیں پہنچے ہوئے، ان سے کچھ نہیں ہوتا. تو فضائل اعمال کے اندر سننے میں آیا، اس دن ایک ساتھی تعلیم کرا رہے تھے، فرمایا جب نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی نا، بے دھیانی والی نماز پڑھی جاتی ہے، جلدی جلدی پڑھی جاتی ہے، تو یہ اللہ سے قرب کے بجائے اللہ سے دوری کا سبب ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لے. اور جو اچھی نماز پڑھی جائے، بنا کے نماز پڑھی جائے، خوشی اور خضوع والی نماز پڑھی جائے، اس سے فرمایا رزق کی تنگی دور ہو رہی ہے.
دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کا رزق کا اٹکا ہوا ہے، اور جو جتنا رزق کے پیچھے بھاگ رہے وہ اتنی نمازیں نہیں پڑھ رہا، اتنا پریشان ہے، اس کی نمازیں دیکھ لو اتنی ادھوری چل رہی ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتا دو، نماز تم پڑھو نہیں، وظیفہ خاک کام کرے گا، کوئی وظیفے کا کام نہیں کریں گے۔ نماز کی پابندی نہیں ہوگی، نماز کی پابندی ہوگی، رزق کی تنگی دور ہوگی۔ کتنے لوگ ہیں اللہ پاک نے ان کو والدین عطا فرمائے، جھڑکتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، تو فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس عمل کا اثر کیا ہے؟ حسن سلوک کی وجہ سے اللہ پاک جو ہے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، برکت عطا فرمائیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ عمل کے اثرات ہیں، نیک اعمال کا اثر یہ دنیا۔ اجر تو اوپر ملے گا ہی ملے گا، وہ تو کیا ملے گا اس کو تو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ دل پر گمان بھی نہیں گزرا، اس تو کانوں سے سنا بھی نہیں جا سکتا، اتنا کچھ ملنے والا ہے۔ وہ تو اجر ہے، لیکن اس عمل کا اثر ہے یہاں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اثر ہے، اس کا بھی اپنا ایک اجر ہے۔ اب نماز پڑھ لی، اس کا بھی اجر ہے، اس کا بھی۔ اب مسواک کر رہے ہیں، اب مسواک ایک تو ثواب مل رہا ہے اس مسواک پر، ہاں 70 فائدے 73 فائدے کتنے لکھ ڈالے۔ سب سے بڑا فائدہ کیا لکھا؟ جناب علی موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا، لا الہ الا اللہ۔ جب بھی میں مسواک کی بات کرتا ہوں مجھے اپنی پھوپھی یاد آ جاتی ہے، مرحومہ بڑی پھوپھی۔ ان کے بارے میں مجھے کسی نے بتلایا، میری محرم نے، ان کے انتقال کے وقت انہوں نے کلمہ تو کلمہ، قبروں کی بھی دعائیں پڑھ لی تھی، اللہم ثبتہ علی سؤال منکر ونکیر وغیرہ، یہ وہ سب کچھ سورہ بقرہ کی پہلا رکوع آخری رکوع، یہ وہ سب جو بعد والوں کو کرنا ہوتا ہے خود ہی کر کے جا رہے۔ مسواک کی پابندی تھی، مسواک کی پابندی تھی، تو اللہ رب العزت، یہ تو ہے اجر، اور آخرت میں کیا ملے گا وہ تو ہے اجر، اس سنت کے ادا پر کیا ملے گا یہ تو ہے اجر، لیکن اس کا اپنا ایک اثر بھی۔ میدا صاف ٹھیک رہتا ہے، دانت صاف ستھرے رہتے ہیں۔ واقعہ یاد آ گیا، ایک جگہ جماعت جا رہی تھی، بیرون کی جماعت تھی، ساتھیوں نے مشورہ کیا جا رہے ہیں کچھ ہدیہ تو لے کر جائیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، ساتھی کے ایک دماغ میں آیا، کہنے لگے یار وہاں پیلو کی مسواک نہیں ہوتی، پیلو کی مسواک وہ لے چلتے ہیں۔ کہ ہاں یہ صحیح ہے، اب مرکز کے باہر تو بہت ہوتی ہیں یہ، تو انہوں نے مسواکیں خریدی اور لے کر چلے گئے۔ اب جو وہاں پہنچتے ہیں جناب والا، ان کا استقبال ہوا، مسجد میں تشکیل ہوئی، ایک مسجد میں گئے، وہاں پتہ چلا وہاں دانتوں کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، لا علاج بیماری تھی، ٹھیک ہی نہیں ہو رہی تھی۔ سارے ڈاکٹروں نے جواب دیا تھا تو بھائی نہیں ہمارے بچ کا نہیں ہے، سب نے جواب دے دیا تھا۔ انہوں نے جا کے وہاں مسواک تقسیم کر دی، ان لوگوں نے مسواک ہی کی، تو جو مسجد میں تھے ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، ان کے دانت ٹھیک ہو گئے، دانت کے درد ورد یہ وہ کیڑے ویڑے سب مرمرا کے ایک طرف ٹھیک ہو گئے ان کے دانت۔ اتفاق سے ان میں سے کسی کو بخار چلی آیا تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے دیکھتے کہ ساتھی کہا ہاں بھائی دانتوں میں درد ہو رہا ہوگا یقیناً اس لیے آیا، اس نے کہا نہیں وہ تو ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب اچھل کے بیٹھ گئے سیدھے ہو کے، وہ کیسے ٹھیک ہو گیا بھائی؟ کس نے دوائی دی تم کو؟ کون سی دوائی دی؟ کیا استعمال کیا؟ کون سا ٹوتھ برش استعمال کیا؟ کیا کہنے بھائی کچھ بھی نہیں، وہ تو جماعت آئی تھی پاکستان سے، اسٹیک لے کر آئی تھی، لکڑی لے کر آئی تھی ایک قسم کی، وہ بس دانتوں میں پھری طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ میں لے کر آؤں، یہ انگریزوں کو ریسرچ کی بڑی بیماری ہے نا، ہر چیز میں ریسرچ کرنے میں گھس جاتے ہیں۔ کہنے لگے یہ دیکھیں بھائی اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کو لیبارٹری میں بھجوا دیا، اس کو چیک کیا، کہنے لگے اس کے اندر تو ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں، وہ وٹامن ہے جس کی وجہ سے بھائی دانت وانت اور میدے ویدے یہ سب تو بہت فائدے مند چیز ہے۔ پھر پلو کا پیسٹ ہی نکال لیا انہوں نے، یہ تو بہت پہلے قصہ میں نے سنا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا رائمنڈ میں وہ بورڈ لگے ہوئے تھے، پیلو کا پیسٹ، اس کا پیسٹ جیسے لونگ کا پیسٹ آ رہا ہے نا، اس میں پیلو کا پیسٹ بنا لیا ان کا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اثر ہے کس کا؟ عمل کا ایک اثر ہے۔ اجر تو ملے گا آخرت میں، دنیا میں بھی اس کے اثرات ہیں، دنیا میں بھی اس کے اثرات ملتے ہیں۔ ہمارے یہ دل و دماغ سے نکال دیں کہ صرف آخرت میں ہی اجر ملے گا، نہیں دنیا میں بھی ملتا ہے اس کا اثر۔ بعض حضرات نے فرمایا یہ اثر ہے، بعض حضرات نے فرمایا وہ جو اجر ہے اسی میں سے کچھ حصہ ہوتا ہے جو دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا انگریز، اس نے کہا یار ان کی ہر بات کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ اس نے کہا یہ بسم اللہ پڑھنے میں کون سا فائدہ ہے، اس پہ تحقیق کروں۔ لے کر بیٹھ گیا ایک مسلمان کو ایک غیر مسلم کو،
اور بٹھا کر کے تحقیق کر رہے ہیں، سارے آلات والات لے کے بیٹھ گیا، وہ پانی پیو، غیر مسلم کو پانی پلایا، اب اس کے اندر نظر آ رہا ہے اب ہر چیز کے اندر فائدے مند بھی اثرات ہوتے ہیں اور نقصان دہ بھی ہوتے ہیں۔ اب جو غیر مسلم نے پانی پیا نا، اس میں فائدے مند اور نقصان دینے والے سارے جراثیم اندر جا رہے تھے اس کے، ٹھکاٹک ٹھکاٹک اندر چلے چلے جا رہے، اب وہ دیکھ رہے ہیں، اس نے کہا مسلمان سے تم پیو، اور مسلمان نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، تو اس کو اس کی مشین میں نظر آیا جو نقصان دینے والے اثرات تھے وہ سائڈ پر ہو گئے، اور جو فائدے مند تھے وہ اندر جا رہے تھے۔ آپ اندازہ لگا دیں بسم اللہ پر کیا اجر ملے گا، وہ تو ملے گا مرنے کے بعد، لیکن اس کے بھی اثرات ہیں جو دنیا میں ہی انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ ہم عمل تو کریں، عمل تو کرتے نہیں ہیں۔ حضرت تھانوی، یہ اسلام اور سائنس کتابیں یہ تو بعد میں لکھی ان لوگوں نے، ان سے پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھ دی تھی کہ جتنے بھی اعمال ہیں اس کے اندر عقلی طور پر کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ ہے۔ بچپن میں گزری تھی میری نظر سے، والد صاحب کی کتابوں کے اندر رکھی ہوئی تھی ایک کتاب، دلائل عقلیہ نقلیہ کر کے، اس طرح کر کے اس کا کوئی نام تھا، اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا میرے، اس کے اندر میں نے پڑھا، کہنے لگے وضو کے اندر سارے اعضاء دھونے کا تذکرہ ہے کہ بھئی ہاتھ 3 مرتبہ دھو، منہ 3 مرتبہ دھو، پاؤں 3 مرتبہ دھو، سر کو مسح کیوں کرنے کا حکم ہے، اس کو بھی دھو لو، سر کو کیوں نہیں دھلواتے؟ تو فرمایا اس لیے کہ سر کے اندر 5 مرتبہ اگر مسے کے علاوہ اس کو دھونا شروع کر دیا نا، یقیناً سرسام وغیرہ یا پھر کوئی نہ کوئی سر کی بیماری ہو جائے گی ٹھنڈ کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس انسان کی مشین کو بنایا ہے، اور بنا کر اس کے لیے پوری کتاب اتاری ہے کہ اس مشین کو چلانا اس طرح ہے۔ موبائل لیتے ہیں، اس کے ساتھ ایک کاپی چلی آ رہی ہوتی ہے، واشنگ مشین لیتے ہیں اس کے اندر کتاب نکل رہی ہوتی ہے، کوئی سی بھی مشین لے لو اس کے اندر سے کتاب نکل رہی، تو اس کو اس طرح چلانا، اس طرح نہیں چلایا تو خراب ہو جائے گی۔ تو اللہ نے اس انسان کی مشینری کو جو بنایا ہے تو اس کے ساتھ بھی ایک کتاب کو بھیجا ہے، فرمایا اس کو اس کے مطابق، قرآن کے مطابق چلانا ورنہ گڑبڑ مچ جائے گی۔ اچھا، غسل، جنابت کے بعد غسل کا حکم دے دیا، فرمایا اس میں بھی وضو کا حکم دے دیتے، نہیں اس کے لیے پورا جسم دھو سر سے پاؤں تک۔ کہنے لگے جنابت کے اندر اس کے اثرات جو ہوتے ہیں پورے جسم سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، اس لیے پورے جسم کو نہانے کا حکم دیا، نہاؤ، پورے نہاؤ اوپر سے نیچے تک۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ایک عمل کا اجر ہے، اور ایک عمل کا کیا ہے؟ اثر ہے، عمل کے اثرات۔ اللہ اکبر کبیرہ، عمل کے اثرات ہوتے ہیں۔ اب بلوم بن بہورا، اس نے بری نیت کے ساتھ کیا کر رہا تھا، وہ اس نے بد دعا کی تھی، کیسے اس کا شر ہو گیا۔ تو اعمال کا ایک اجر ہے اور ایک کیا ہوا کرتا ہے؟ اثر ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اچھا، ایک خرابی اور چل رہی ہے معاشرے میں، بعض لوگ یہ تو کہتے ہیں ہاں بھائی اجر ملے گا، لیکن اس اجر پر یقین نہیں ہے ان کو، اس لیے عمل بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے عمل ہی چھوڑ دیا، بولے پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا۔ ان کا کہنا یہ ہے تھوڑی دن کی زندگی ہے، بس اسی کو گزار لو مزے سے، جتنے مزے اڑا سکتے ہو اڑا لو، پھر تو اندر سے عقیدہ ان کا یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد زندہ بھی ہونا ہے، مرنے کے بعد زندہ بھی ہونا ہے، ان کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے، اس بات کا غم ہی نہیں ہے، اور وہ عمل سے نظر آ جاتا ہے آدمی کے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا کہہ رہا ہے کہ بھائی اس گلی نمبر 2 سے مت جانا، اس کے اندر جو ہے 3 ڈبے والی بھی ہیں، اور گٹر بھی بند ہو چکا ہے، اور اس کے اندر چوہے بھی بہت زیادہ ہیں، اور اس کے اندر سانپ بچھو بھی ہیں، اور جو ہے یہاں پر جو ہے نا لڑکے بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ لوٹ مار بھی مچا رہے ہیں، چور ڈاکو بھی ہیں، سارے کے سارے مسائل اس گلی کے اندر۔ سلمان صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چلو صحیح ہے، پھر وہیں سے جا رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یقین نہیں کیا نا اس کی بات کا، تو عمل بتلا رہا ہے تم نے یقین نہیں کیا، بلکہ الٹا مذاق اڑا کے تم وہیں سے چلے چلے جا رہا ہو، پھر وہیں سے چلے چلے جا رہا ہو، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتلائے وہ جنت کے راستے ہیں، جو سنتیں ہیں وہ جنت کے راستے ہیں، ہر چیز کا عمل کا ایک اجر ہے اور ایک اثر ہے، اس پر ہم کو چلنا چاہیے، لیکن پھر دائیں بائیں چل رہے ہیں، کیوں چل رہے ہیں، کس لیے چل رہے ہیں؟
جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے حکم کو ہمیں ماننا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے، پھر آخر کیوں نہیں ہو رہا؟ جب زبان سے کہہ رہے ہیں اس کے اللہ کے احکام نبی کے طریقوں میں کامیابی، پھر کیوں نہیں ہو رہا یہ سب کچھ؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ اخلاص نیت، نیت کے اپنے اثرات، ذکر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ تو اجر ملے گا آخرت میں ملے گا، دنیا میں کیا ہے؟ تطمئن القلوب، دل کے اندر کیا ملتا ہے؟ سکون، راحت، چین، آرام، یہ ملتا ہے دنیا میں۔ اور پھر دعوت، اس کا بھی اپنا ایک اثر ہے، جتنی دعوت دو، جتنی دعوت دو، ایمان کی سطح بلند ہونی شروع ہو جاتی ہے، ایمان کی سطح بلند ہونی شروع ہوتی ہے۔ ہم دعوت ہی نہیں دیتے، دین کی بات ہی نہیں ہوتی ہمارے گھروں میں، تعلیم ہی نہیں ہو رہی ہمارے گھر میں۔ ایک تعلیم کا بھی اجر ہے، اس کا بھی ایک اثر ہے، اس کا بھی ایک اثر ہے۔ ایک بچہ پڑھ رہا تھا اسکول میں، باہر ملک کا کوئی اسکول تھا، وہاں پہ ٹیچر نے پوچھا ہاں بھائی آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ پائلٹ۔ دوسرے بچے بیٹا آپ کیا بنیں گے؟ ڈاکٹر۔ آپ کیا بنیں گے بڑے ہو کے؟ انجینئر۔ تیسرے چوتھے بچے سے آپ کیا بنیں گے؟ میں صحابی بنوں گا۔ بھائی یہ صحابی کون ہوتے ہیں بھائی؟ اس کو کچھ پتا ہوتا نہیں، تو ان کے گھر میں فون ملا دیا کہ بھائی آپ کا بچہ کہہ رہا ہے میں صحابی بنوں گا، یہ صحابی کون ہوتے ہیں؟ کہیں گے ہمارے اسلام کے ہیروز تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، بہت بلندیوں والے، عظمتوں والے لوگ تھے۔ میں یہ اس کے دماغ میں یہ والی بات آئی کیسے؟ کہ لیں گے گھر میں تعلیم ہوتی ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے قصے پڑھے جاتے ہیں، اس سے یہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس سے یہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ گھروں میں تعلیم ہو، ہمارے گھروں میں تعلیم۔ مفتی صاحب تو فرما رہے ہیں کہ ماحول بناؤ، ہماری باجیاں جا جا کے گھروں کے اندر بیانات کریں، کسی کا بڑا گھر ہو ہاں یا کوئی لینے والا ہو تو اس نیت سے گھر بڑا لو کہ یا اللہ ہم اس کے اندر جو ہے بیانات کروایا کریں گے، قرآن کا درس کروایا کریں گے، قرآن و حدیث کا درس ہوا کرے گا، اس بڑے گھر کے اندر لوگ آیا کریں گے، یہاں پر ہم مدرسہ قائم کریں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، پہلے خود پڑھ لیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو اپنا بھی مجہول ہے قرآن پاک، بچوں کو بھی الٹا سیدھا غلط سلط پڑھا دیا، ایسا نہ ہو، پہلے خود پڑھ لیا جائے، خود پڑھ لیا جائے۔ اس نیت سے بڑا گھر آدمی لے، اس کو بڑا گھر لینے پر بھی اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور پھر جب گھر میں قرآن پڑھا جائے گا اس کے اثرات بھی مرتب ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، شیطان مردود باہر کھڑا ہو گیا، وہ اندر نہیں آ رہا، وہ اندر نہیں آ رہا۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ عمل کے اثرات ہیں۔ حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زبانی میں نے ایک قصہ سنا۔ حضرت نے فرمایا کوئی جاننے والے تھے، ان کے گھر میں چوری ہو گئی، کہ گھر میں کیا ہو گئی؟ کہ گھر میں کیا ہو گئی؟ چوری ہو گئی۔ نہیں چوری نہیں ہوئی، چور آیا لیکن اندر تک آ گیا، وہاں لوکر تک پہنچ گیا، وہاں سے چیزیں بھی نکال لی، اور وہ لے کر کے جانے لگا تو راستہ بھول گیا، کبھی باتھ روم میں گھس رہا ہے، کبھی ڈرائنگ روم میں، کبھی جناب علی بیڈ روم میں، کبھی واش روم میں، کبھی کہیں ادھر ادھر گھس رہا ہے، وہ جو مین دروازہ ہے وہیں پر نہیں آ رہا، وہ اس کی دماغ میں پتہ نہیں کیا ہے، اس نے رکھا سارا سامان، پھر جانے لگا تو اس کو راستہ مل گیا، واپسی آیا، پھر اٹھا کر کے لے کر جانے لگا، پھر بھول گیا راستہ۔ عجیب و غریب قصہ ہو رہا، اس نے کہا یہ کیا چکر ہے، آخر کار چھوڑ کے بھاگ گیا، اور پھر اب حضرت کو بتایا، اب وہ حضرت خود ہی تھے، یہ حضرت کے حضرت تھے، بہرحال کوئی حضرت تھے، انہوں نے اپنے حضرت کو بتایا حضرت میرے ساتھ رات کو یہ واقعہ ہو گیا۔ کہنے لگے بھائی یہ کیسے ہو گیا، کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ کہنے لگے حضرت وہ آیت الکرسی کے بارے میں بڑی فضیلت پڑھی ہے، تو وہ جو ہے نا میں نے وہاں الماری پر لگا دی، چپکا دی یا لٹکا دی، اس طرح انہوں نے کچھ کہا۔ کہنے لگے وہ لٹکا ہوئے وہاں پر، کہنے لگے تم نے اتنا بڑا گارڈ وہاں پہ کھڑا کیا ہوا ہے تو یقیناً وہ کہاں سے وہ اس سے بچ کے نکلتا؟ یہ کیا ہے؟ آیت الکرسی کا ایک تو اجر ہے، تو ملے گا آخرت میں، فرض نماز کے بعد جو ہے جناب آیت الکرسی پڑھ لی تو صرف جنت اور بندے کے درمیان میں صرف موت کا پردہ حائل ہے، یہ تو اجر ہے، یہ کیا ہے؟ اجر ہے، لیکن اس کا ایک اثر ہے، اثر یہ ہے اللہ پاک نے حفاظت فرمائی، اللہ پاک نے حفاظت فرمائی۔ اعمال میں اتنے اثرات ہیں، اتنے اثرات ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی بس بات۔ ابھی ہمارے ایک ساتھی ہیں مسجد اقصی کے، ان کو کینسر ہو گیا، خطرناک قسم کا، ایک دم اچھے خاصے طاقتور اور ایسی زبردست قسم کی دعوت دیا کرتے تھے، ایک دم دبلے پتلے، آواز کمزور پڑ گئی، ہاتھ پاؤں کمزور ہونے شروع ہو گئے، قد چھوٹا ہونا شروع ہو گیا اور بدن دبلا ہونا شروع ہو گیا،
اس قسم کی ان کی حالت ہو گئی، میں بھی دیکھ کے حیران. آخر انہوں نے خود ہی بتایا یار یہ میرے ساتھ مسئلہ ہو، کل پرسوں ملاقات ہوئی، چاقو چوبند بیٹھے. نہیں بھائی ٹھیک ہو گیا. اور پھر خود ہی بتانے لگے، کہنے لگے یار وہ ہمارے بزرگ بتاتے نا، الحمد شریف میں بسم اللہ کے 40 مرتبہ سو پڑھ لو اور اپنے اوپر چھڑک لو اور پانی اس کا پی لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین کر کے آخر تک. وہ عمل میں نے کیا فجر کی سنتوں کے بعد اور فرائض سے پہلے، اللہ رب العزت نے شفا. کینسر تو بالکل ہی ختم ہو گیا، ایسا خوش تھا وہ. ٹھیک ہے الحمدللہ. اب یہ بال بالوں کا مسئلہ ہے، یہ بھی آ جائیں گے اور آنے بھی شروع ہو گئے. کہنے لگے مجھے فلاں صاحب نے بتایا تھا ان کی بیٹی کی ایک آنت تھی، پتہ نہیں کہ وہ جو ہے نا سکڑ گئی. ڈاکٹروں کو دکھایا، کہنے لگے بھائی یہ تو قدرتی طور پر سکڑ گئی ہے، اس کا کوئی اتنا بڑا نقصان تو نہیں ہے. کہنے لگے درد بہت ہو رہا ہے بھائی کیا کریں. کہ پھر نکلوا دو. کہنے لگے آپریشن ہوگا، فلاں ہوگا، دماغ ہوگا، بڑا مسئلے مسائل ہوں گے، کیا کریں. کہنے لگے اچھا تو پھر دیکھ لو تم. ان کو کسی نے یہ عمل بتایا، اس نے یہ عمل کیا، اس کی تکلیف دور ہو گئی. کہنے لگے یہ بات سن کے میں نے بھی شروع کیا، میرا کینسر ٹھیک ہو گیا، ساری رپورٹیں ٹھیک آ گئیں. ابھی چلے پہ جانے کا پروگرام بن رہا ہے ان کا اگلے مہینے. اندازہ لگا. ختم نبوت کے کام کا اپنا ایک اثر ہے، جہاد کے کام کا اپنا ایک اثر ہے. فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. جب تم اپنی استعداد کے مطابق اپنی طاقت کو بنا کے رکھو گے، اپنی جہاد کی تیاری کر کے رکھو گے، اور گھوڑے باندھ کے رکھو گے، تیر اندازی سیکھ کے رکھو گے، دشمن کے دل و دماغ کے اندر میں تمہارا رعب بٹھا دوں. کر کے تو رکھو. کرتے ہی نہیں ہے، اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا کہ کم سے کم اپنے بچوں کو یہ والی بات بھی سکھا دیں. اپنے گھروں کے اندر ان چیزوں کی تعلیم ہونی چاہیے، بچوں کے اندر ذہن سازی ہونی چاہیے، ان کو یہ والی باتیں بتانی چاہیے کہ بھائی دیکھو یہ اعمال ہیں، اس کے اثرات ہیں. مشکلات اس لیے آ رہی ہیں، کبھی کوئی مسئلہ ہو جائے فوراً نمازوں کی طرف متوجہ کریں، ان کو دعوت کی طرف متوجہ کریں. ختم نبوت کا اپنا ایک اثر ہے. وہ کام کر رہے ہیں. کتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، قادیانی مسلمان ہو گئے. کتنے مسلمان ہو گئے، ان کے باپ کو پتہ چلا انہوں نے سب کو قتل کر دیا. آخر میں کیا ہوا، ان کے ابا خود مسلمان ہو گئے. اور جب وہ مسلمان ہوئے پھر حج پہ گئے، اور جب حج پہ گئے تو کعبۃ اللہ کے سامنے سجدہ کیا ہوا تھا، اسی میں موت آ گئی ان کی. یہ ختم نبوت کے کام کے اثرات ہیں. ہر چیز کا اپنا ایک اثر ہے، ہر چیز کا اپنا ایک کام ہے. آج آپ کے دہلی کالونی پوری دنیا میں مشہور ہے کہ سب سے زیادہ حافظ یہ دہلی کالونی کے اندر ہے. دہلی کالونی کے اندر سب سے زیادہ حفاظ موجود ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہی اصلاحی بیانات، یہ مساجد کے اندر درس قرآن، یہ علماء اکرام کی محنت، یہ آپ لوگوں کی محنت جو یہاں پڑھنے پڑھانے والیاں ہیں، یہ اس کے اثرات ہیں. کتنی مرتبہ عذاب آتے آتے ٹل جاتا ہے کراچی میں. کیا وجہ ہے؟ اللہ دکھاتا ہے کہ دیکھو تم لوگوں کے دین کی محنت کی وجہ سے، دین کے کاموں کی وجہ سے، اور نمازوں کی وجہ سے، اور تصوف کے خانقاہوں کی وجہ سے، اور دعوت والے کام کی وجہ سے، ختم نبوت کے کام کی وجہ سے، اور یہ سارے جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے اللہ رب العزت عذابات ٹال دیتے ہیں. ہماری اس طرف نظر ہی نہیں جاتی، ہماری طرف نظر ہی نہیں جاتی. شروع کراچی آئے تو تھوڑے کچھ عرصے کے بعد زلزلہ آیا. صبح 9 بجے کا ٹائم تھا یا 8 بجے کا ٹائم تھا. قریب قریب والے سب اٹھ کے بیٹھ گئے. وہ نیچے ٹین ڈبے والے سے کہنے لگے یہ کراچی میں کیوں آ رہا ہے زلزلہ، یہ تو پہاڑی علاقوں میں آتا ہے، یہ تو سمندری علاقوں میں تو نہیں آتا. ارے جہاں زنا ہوگی وہاں زلزلے آئیں گے، جہاں زکاتیں نہیں دی جائیں گی فقر و فاقہ اور وہاں پر قحط پڑے گا. یہ عمل کا اثر ہے، یہ اعمال کے اثرات ہیں. یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے. تو فرمایا جو آدمی کیا کرے گا، مرد ہو عورت ہو، من عمل صالحا، کیا ہوگا، ایمان والا ہوگا، فلنحینہ حیاتا طیبہ، اس کو پاکیزہ زندگی میں، ولنجزینہم اجرہم، زندگی پاکیزہ بھی لام تاکید نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ فرمایا، فلنحینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.